بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منکرین خدا سے مناظرہ۔ مادیوں اور منکرین خدا کی باری آئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اس موجودات عالم کا کوئی آغاز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ منکرین خدا: جی ہاں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا کے آغاز اور حدوث کو نہیں دیکھا اور اسی طرح اس کے لیے فنا اور انتہا کا مشاہدہ نہیں کیا، لہٰذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم نے موجودات کے قدیم، ہمیشگی اور ابدی ہونے کو دیکھا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے دیکھا ہے تو تمہیں اسی عقل و فکر اور بدنی طاقت کے ساتھ ہمیشہ سے ابد تک رہنا چاہیے، تاکہ تمام موجودات کی ازلیت اور ابدیت کو دیکھ سکو، بلکہ ایسا دعویٰ عقل اور عینی واقعیت کے برخلاف ہے اور دنیا کے حضرات اس بات میں تمہیں جھٹلائیں گے۔ منکرین خدا: ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے موجودات کے قدیم ہونے کو دیکھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم لوگوں نے خود اقرار کیا ہے کہ نہ ہم نے موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ان کے قدیم ہونے کو اور نہ ہی ان کی نابودی کو دیکھا ہے اور نہ ان کی کمی اور بقا کو، پس تم کس طرح ایک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ چونکہ ہم نے موجودات کے حدوث اور فنا کو نہیں دیکھا لہٰذا موجودات قدیمی اور ابدی ہیں؟ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا جس میں ان کے عقیدے کو مردود کرتے ہوئے ثابت کیا کہ تمام موجودات حادث ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دن اور رات کو دیکھا ہے جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ہمیشہ آمد و رفت کرتے ہیں؟ منکرین خدا: جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگ دن اور رات کو اس طرح دیکھتے ہو کہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے؟ منکرین خدا: جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہاری نظر میں یہ ممکن ہے کہ یہ دن رات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ترتیب ختم ہو جائے؟ منکرین خدا: نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اس صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جب ایک کی مدت پوری ہو جاتی ہے تب دوسرے کی باری آتی ہے۔ منکرین خدا: جی ہاں، اسی طرح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں نے اپنے اس اقرار میں شب و روز میں مقدم ہونے والے کے حدوث کا اقرار کر لیا ہے، بغیر اس کے کہ تم لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، لہٰذا تمہیں خدا کا بھی منکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری نظر میں دن رات کا کوئی آغاز ہے یا ان کا کوئی آغاز نہیں ہے اور ازلی ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ آغاز ہے تو ہمارا مقصد حدوث ثابت ہو جائے گا، اور اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے تو تمہاری اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ جس کا انجام ہو اس کا آغاز نہ ہو۔ جب دن رات انجام کے لحاظ سے محدود ہیں تو یہاں پر عقل کہتی ہے کہ آغاز کے لحاظ سے بھی محدود ہے۔
شب و روز کے محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں اور یکے بعد دیگرے گزرتے رہتے ہیں اور پھر ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ یہ عالم قدیم ہے، کیا تم نے اپنے اس عقیدے کو خوب سمجھ بھی لیا ہے یا نہیں؟ منکرین خدا جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگ دیکھتے ہو کہ اس دنیا کی تمام موجودات ایک دوسرے سے تعلق اور پیوند رکھتے ہیں اور اپنی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟ جیسا کہ ہم ایک عمارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے اجزاء اینٹ، پتھر، سیمنٹ وغیرہ اور ایک دوسرے سے پیوند رکھتے ہیں اور اپنی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب اس دنیا کے تمام اجزاء اسی طرح ہیں تو پھر کس طرح ان کو قدیم اور ثابت تصور کر سکتے ہیں؟ اگر حقیقت میں یہ تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوند رکھتے ہوں اور ضرورت رکھتے ہوں، قدیم ہیں، اگر حادث ہوتے تو کیسے ہوتے؟ منکرین خدا لاجواب ہو گئے اور حدوث کے معنی کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ بھی حدوث کے معنی میں کہہ سکتے تھے اور جن چیزوں کو قدیم مانتے تھے ان پر یہ معنی صادق آتے تھے، لہٰذا بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیں۔ نمبر 4، دوگانہ پرستوں سے مناظرہ۔ ان کے بعد دوگانہ پرستوں کی باری آئی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کے دو مبدع اور دو مدبر بنام نور اور ظلمت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کس بنیاد پر یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ دوگانہ پرستوں نے جواب دیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا دو چیزوں سے تشکیل پائی ہے، اس دنیا میں یا خیر و نیکی ہے یا شر اور برائی، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا خالق بھی الگ الگ ہے، کیونکہ ایک خالق دو متضاد چیزیں خلق نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر برف سے گرمی پیدا ہونا محال ہے، جیسا کہ آگ سے سردی پیدا ہونا بھی محال ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں دو قدیم خالق ہیں، ایک نور کا خالق جو نیکیوں کا خالق ہے اور دوسرا ظلمت کا خالق جو برائیوں کا خالق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں مختلف رنگ موجود ہیں، جیسے کالا، سفید، سرخ، زرد، سبز اور مائل با سیاہی، جبکہ یہ رنگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ ان میں دو رنگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ گرمی اور سردی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دوگانہ پرستوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر تم لوگ ہر رنگ کے عدد کے مطابق اپنے ہی خدا کے معتقد کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے عقیدے کے مطابق ہر ضد کا ایک مستقل خالق نہیں ہے؟ اس پر تم ہر ضد کی تعداد کے مطابق خالق کا کیوں عقیدہ نہیں رکھتے؟ دوگانہ پرست اس دندان شکن سوال کے جواب دینے سے حیران و پریشان ہو گئے اور غور و فکر میں غرق ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق نور اور ظلمت دونوں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا رہے ہیں، جبکہ نور کی فطرت میں ترقی ہے اور ظلمت کی فطرت میں تنزلی ہوتی ہے؟ کیا دو شخص جن میں سے ایک مشرق کی طرف جا رہا ہو اور دوسرا مغرب کی طرف جا رہا ہو،
کیا یہ دونوں اسی طرح چلتے چلتے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ دوگانہ پرستوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنا پر کس طرح نور اور ظلمت، جو ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد ہیں، آپس میں متحد ہو کر اس دنیا کی تدبیر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آیا اس طرح کی چیز ممکن ہے کہ یہ دنیا جو دو متضاد اور مخالف اسباب کی وجہ سے پیدا ہو؟ مسلم طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں مخلوق اور حادث ہیں اور خداوند قادر و قدیم کی تدبیر کے ماتحت ہیں۔ دوگانہ پرست مجبوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاجواب ہو گئے اور انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، ہمیں غور و فکر کرنے کی فرصت عنایت فرمائے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔